أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظیم۔ آج تجوید کے سبق میں ہم بات کریں گے صفات کی، مہارج کے بعد صفات۔ پہلے ہم تجوید کو دیکھیں گے کہ تجوید کا جو موضوع ہے، تجوید کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جو ہیں ہم جانیں گے۔ تجوید کے لغوی معنی ہے صاف ستھرا کرنا، نکھارنا، سنوارنا۔ تجوید کے اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن کے جو حروف ہیں ان کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور رموز اوقاف کا خیال رکھنا۔ یاد رکھیں، تین چیزیں تجوید میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر علم تجوید کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور قرآن میں اس کو اپلائی کیا جائے گا۔ پہلے اس کے مخارج، پھر اس کی صفات، حروف کی صفات، اور پھر ان حروف سے بننے والے کلمات کا جو ٹھہراؤ ہے، جس کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں، کہ کہاں پہ رکا جائے گا اور کہاں پہ اس کو وصل کیسے کیا جائے گا اور وقف کیسے کیا جائے گا، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مخارج کے بعد اگر بات کی جائے، مخارج کا ہمارا چیپٹر گزر چکا ہے۔ مخارج کے بعد ہم بات کریں گے صفات کی۔ تو صفات، دو طرح کی صفات سامنے آئیں گی، ایک صفات عارضہ اور ایک صفات لازمہ۔ صفات لازمہ میں 8 صفات جو ہیں وہ لازم صفات ہیں، غیر صفات لازمہ غیر متضادہ، جن کا الٹ نہیں ہے۔ ان میں آج 3 صفات کا میں ذکر کروں گا جو پڑھنے کے دوران عموماً ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ ان میں پہلی صفات قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے، جن کا مجموعہ کتب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ 5 حروف جب یہ ساکن حالت میں آئیں یا جزم کی صورت میں یہ لکھے پر سامنے آئیں تو ان کو قلقلہ کریں گے۔ یہ حروف میں جنبش پیدا کرنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ تو یہ قلقلہ بہت ضروری ہے۔ یہ حروف کی صفت میں سے پہلی صفات لازمہ میں سے پہلی صفت ہے۔ جس طرح ہم اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں احد۔ اگر کوئی کہے احد یعنی دال میں جنبش پیدا نہیں کی تو وہ قلقلہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے لم یلد، تو ہم کہیں لم یلد ولم یولد، تو یہ دال میں قلقلہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے دال کی صفت قلقلہ ادا نہیں ہوئی۔ اس کو پڑھا جائے گا لم یلد ولم یولد۔ تو اسی طرح دوسرے حروف بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان کی جائے گی، اس کا نام ہے صفیریہ۔ صفیریہ کے معنی سیدھی کے۔ مخارج کے اعتبار سے جیسے ہم نے حروف صفیریہ کو پڑھا تو اسی نسبت سے ہم اس کی صفات جو ہے صفت بھی صفیریہ ہی کہلائے گی۔ جس طرح ہم نے حروف صفیریہ کو یاد کیا، سین، صاد اور ظا، اسی طرح صفیریہ جو ہے وہی صفت جو ہے وہی مخارج کے والے جو حروف ہیں وہ صفت میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے صفات صفیریہ۔ سین، صاد اور ظا مستقیم۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ قاری حضرات جب پڑھتے ہیں یہ 3 حروف جب بھی آئیں گے تو سیدھی کسی آواز پیدا ہوگی۔ جب سیدھی کسی آواز پیدا ہوگی تو پھر صرف وہ حروف کی صفت بھی ادا ہوگی اور مخارج بھی صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کہیں گے غنہ۔ غنہ کہتے ہیں تجوید کی زینت ہے۔ ہر صفت تجوید کی زینت ہے، لیکن غنہ کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔
غنہ ہمیشہ ہم نے مہارج میں پڑھا کہ نون مشدد اور میم مشدد جب ہوگا تو وہ آواز غنہ کی پیدا ہوگی۔ اب غنہ جو ہے اس کو اگر سمجھا جائے، آواز پیدا ہوتی ہے گلے میں اور نکلتی ہے منہ سے، لیکن جب غنہ کی باری آئے گی تو آواز گلے سے پیدا ہوتی ہوئی ناک کے رستے باہر آئے گی۔ تو جب اور اس آواز کو جب بھی غنہ کیا جائے گا تو اس کو 2 حرکات جو ہیں اس کی مقدار جو ہے 2 حرکات دی جائے گی، تاکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا قاری حضرات اس کو ذرا لمبا بھی کرتے ہیں اور اس کو گھماتے بھی ہیں، جیسے والناس، آواز ناک میں گئی، محمد، تو آواز جو ہے وہ ناک سے نکلی۔ انشاءاللہ باقی صفات جو ہیں اگلی دفعہ تاکہ ہر شخص کو یاد ہو جائے اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہر ساتھی جو ہے اپنے ادائیگی میں اس کو لازم شامل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔